اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس وقت ایک مرضام ہو رہا ہے، وہ قابل اصلاح ہے، وہ یہ کہ تنقید کرنا یہ سم قاتل ہے۔ تنقید کرو اپنے اعمال پر۔ ایک عام مرض ہو گیا، کتابیں خوب شائع ہو رہی ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ کسی کے عیب تلاش کرنا، اس کو اشاعت کرنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ یہ خطائیں ہوتی رہتی، کس سے نہیں خطا ہوتی؟ انسان نے فرشتہ تو ہے نہیں۔ وہی لوگ کریں جن تعلق میں اللہ نہیں ہے یا اللہ اور تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو، کوئی کلمات ایسا زبان نہ نکلے جو دل خراش اور دل کو تیز سا لگتا ہے۔ اسی لیے آپس میں نااتفاقی شروع ہو گئی۔ علم کے بیان میں بھی غلو ہے، ویسے بھی غلو ہے، تحریر میں بھی تقریر میں بھی غلو ہونے لگا۔ یہ فرق تفریح دور ہے یہ۔ کیوں؟ وہ علماء جنہوں نے اپنے تذکرہ نہیں کیا وہ اس میں ہمیں رمضان رہے، اور جن کو فکر آخرت ہے کہ مجھ سے بات پرس ہوگی، میں کیا جواب دوں گا، وہ سمجھ کے بولیں گے اور لکھیں گے۔ بیانات لوگ شائع کر بھیجتے رہتے، غلطی نکالتے رہتے۔ ایک ہے اطلاع حال کرنا کہ میں نے فلاں چیز ان تک محدود ہونا چاہیے۔ آپ کی کتاب میں یا بیان میں فلاں چیز میں نے یہ محسوس کی، یہ غلطی کی بات ہے، اطلاع کہتے ہیں۔ اس کو شمار ہوگا دیہون نصیحہ پہ۔ ایک ہی سرحد میں بہت بھرے الفاظ میں وہ کہ تنقیدی نظر میں پورے کتاب سے لکھ دیا، فلاں موقع پر یوں کیا، فلاں موقع پہ یوں کیا۔ تم نے موقع کیوں تلاش کیا؟ اطلاع کے مقتضا یہ تھا ان نشاندہی کو ان تک پہنچاتے اس انداز سے کہ ماشاءاللہ میں نے آپ مضامین دیکھے بہت جی ہوا، لیکن فلاں جگہ پر مجھے کوئی اشکال ہے۔ یہ اشکال کی میرے یہ تحریر آپ کے پیش خدمت ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما دیں، یہ ہے ثواب ملے گا اس کو۔ یہ وہی کرے گا جس کو تسکین ہو چکا ہوگا، جس کا تعلق اللہ بہا ہوگا، جو اپنے بزرگ وابستہ ہوگا، وہی کرے گا، ہر ایک نہیں کرے گا۔ یہ آپ مرض ہوگا۔ یہ انگلش میں باقاعدہ کہتے ہیں کرٹیسزم، پورا سبجیکٹ ہے اس کا باقاعدہ۔ تنقید کرنا یہ بھی ایک فن ہے۔ فن کے لحاظ سے تو وہ الگ کتاب کی چیز ہے۔ عام حالت میں کیسے ذرا سے کوئی بات ہوئی، شوشہ چھوڑ دی انہوں نے، وہ عالم مجھنے لگا، انتشار شروع ہو گیا۔ اللہ سے ڈرو، یہی تم کو وہاں پکڑ لے جاؤ گے۔ کیا تم کو میں نے اس لیے علم دیا تھا کہ ان دوسروں میں فی نکالو؟ اپنی کمی دیکھتے نہیں، اپنے عمال کو دیکھتے نہیں، ہمارا عمال کیسے ہے، اور دوسرے تک تنقید کرتے، انگلی اٹھاتے ہو۔ یہ جس نے تقسیم نفس نہیں کیا وہی ایسا کرے گا۔ تنقیدی مضامین کابل نے شائع کیے تھے، لیکن اس پہ ایک قسم کوئی لچک نہیں تھی اس کے اندر۔ تنقید ایسی تھی جو قابل فکر تھی، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات جو ان کی یہ صحیح ہے، ان کی رائے سے متفق ہوں۔ بہت سے تصانی باتیں ہیں، اس لیے کہ آج امت پہ کئی مرضام ہو گیا۔ ذرا کوئی مضمون ہو وہ اس کے رد میں لکھنا شروع کر دیا، بیان پر، مضمون پر۔ اتنا وقت تم نے کیوں ضائع کیا؟ اتنا وقت تم تلاوت کی ہوگی، ذکر لگے ہوتے، وہ کام ہوتا ہے۔ جہاں بیٹھو فلاں میں یہ خرابی، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ یہ کیوں؟ وہی لوگ ہے جس کو تعلق میں اللہ نہیں ہے۔ جب اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا اس کو اپنی فکر لگا رہے گا، آتے کام ہے لوگوں، دوسرا دیکھو ہی نہیں۔ جو مزید اس کا ہے اس پہ لگے، اس پہ عبور حاصل کرے۔ یہ علمی نکات۔ فن کو زیادہ جاننا چاہتے ہو تو اس پہ انہماک چاہیے، ایسی تعلق میں اللہ زیادہ چاہتے ہو، انہماک چاہیے۔ یہ خانقاہ نظام شیخ کا یوں جایا جاتا ہے، یہ تھوڑی دیر چلے گا چلے آئے۔ انہماک ہونا چاہیے کہ
ہر بات پر کوئی اس کے اندر نصیحت ہوتی ہے. وہ الہی کا کلام نہیں کرتے. لوگ دور دراز سفر کر کے آتے تھے. پہلے اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے. اب تو دور ختم ہو گیا. کیا ملا پڑھنے میں؟ کیوں کہاں جا رہے خان خاہ لوگ؟ سب کتابیں موجود پڑھو گھر میں. بہت بڑے علامہ تھے وہ کہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی ہو. ان کا کتابیں مل کے تو بہت آداب کی بادشاہ تھے. وہ یہاں پروفیسر تھے دینیات کے. پہلے تو حالیہ میں تھے وہ. انہوں نے کہا کیا جب کتاب موجود ہے ہم کافی سے لے لیتے ہیں. انہوں نے اعتراف کیا 1965 میں. اس سے بڑے فرمایا کہ واقعی میں غلطی پہ تھا. تصوف بہت اہم چیز ہے. میں سمجھتا ہوں اولیاء کافی ہے ہمارے. پھر رجوع کرتے تھی مولانا شاہ ولی اللہ صاحب سے. ان کا احساس ہو تو گیا کم سے کم. بڑی بات یہ بھی ہے. آج ہمارا احساس تو ہے ہی نہیں. اعتراف ذنوب نہیں. یہ اللہ کو بہت پسند بھی ہے. اعتراف ذنوب. اعتراف ذنوب کرو کہ اس سے غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس بندے نے گناہ کیا فوراً توبہ بھی کر لی. مجھ سے رجوع کیا. یہ ہے خانقاہی نظام. اس کو کہتے ہیں اللہ والا بننا چاہتے ہو تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. دل اور رات میں روزانہ مشاہدت کرتے رہتے کیسے تغیر تبدل ہے. پوری سائنس اس کے اندر ہے. آج ہم نے سائنس پڑھی پیسے کے لیے عہدے کے لیے. جانتے بالکل نہیں. ہمیں عہدہ ملے پیسہ ملے. سائنس پڑھو معرفت کے لیے. کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. جو مضمون ہو جب ایک اللہ نے دماغ دیا تم کو اس سے کام لو. اللہ تعالیٰ ہی دماغ نے دیا. اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتے ہیں دماغ ڈالتے ہیں. اس کو تم جو عملی جمع پہناتے ہیں یہ سائنس ہو گئی. پورے پریکٹیکل روزانہ ہوتے رہتے ہیں. نئی نئی تھیوری کیوں آ رہی ہیں آج کل؟ اسی کا نام ہے ریسرچ. اب سے پہلے جو 100 سال تھی تو کہتا ہے وہ کرنے میں وہ بوگس ہے. وہ کوئی بھی نہیں پوچھتا. یہ نئی تھیوری آ گئی ہے. 50 سال یاد ہے تو کرنے میں کچھ نہیں ہے. چونکہ ہر دور میں ایک سے ایک علامہ پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف ہر فاقر ہیں. اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں اور دکھا بھی دیتے ہیں دیکھو تم سے زیادہ یہ قابل ہے. بہت سے لوگوں نے اعتراف کیا اپنے کو کہ میرا شاگرد مجھ سے آگے ہے. انہیں میں سے یہ ہے صاحب جلالین جو ہیں ان کے استاد نے ان کی شرح لکھی ہے. اپنے شاگرد شرح. اتنے بڑے علامات دیکھنے کہتے اس نے کام کیا ہے. تو جو چیز آج کل امت میں پریشانی حال کیوں ہے کہ ایک تو گناہ نہیں چھوڑتی. ہر جگہ رسا کشی. کیسے مسلمان ہے یہ رسا کشی کرو دین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. تم نے 5 پارے پڑھے ہم 10 پڑھیں گے. یہ ہے اس میں. تو نماز کے ہم پابند نہیں. معاملات کے ہم پابند نہیں. اور گناہ چھوڑتے نہیں. لین دین میں بہت پیچھے. ابھی حالی واقعہ ہے کافی پرانا چل رہا ہے معاملہ. آپ کو رابطہ نہیں کر رہے. فون سے رابطہ نہیں کر رہے. کروڑ معاملہ ہے ان کا. اب ظاہر ہے کہ مدت ہوتی ہے اس میں آناکانی کا ملاقات ہی نہیں کرتے. روپوش ہو گئے. اسی لیے قرض کے بارے میں فرمایا کہ لینا آسان دینا مشکل. دن کی جو ہے ذلت ہوتی ہے رات میں کلفت ہوتی ہے. مقروض ہوتے ہیں دن میں ذلت اور رات میں کلفت. اور کتنے لوگ آج کل اس لیے کہ اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے. مسلمان ہو کے ہم جو ہیں ہمارا شعار ہو گیا دھوکہ دینا. مکان میں قبضہ دکان میں قبضہ. جو چیز میرے ملک میں آ گئی بس. یوں اور ستم بالا ستم کہتے ہیں وہاں دیکھا جائے گا. ارے اللہ بند تم نے دیکھا نہیں. وہاں کی ایسا جملہ تمہیں سوال کیا وہاں دیکھا جائے گا. جب پڑھتی ہے پھر بتایا کیا دیکھو تم. پھر حوالے میں چاہتے ہو یا تو تم کر لو جو کچھ کرنا ہو. وہاں پھر یہ خانقاہی نظام کہ وہاں کی تیاری کرو. مجھے میری پیشی ہوگی میں کیا جواب دوں گا. یہاں بڑی لفاظی کر دی بہت بیانات کر دیے. اچھے مقرر ہے. مقرر ڈرتا ہے جو اللہ والے وہ ڈرتے ہیں.
بیان کے بعد ان کے اندر خواہشیں غالب ہو جاتی ہے. اللہ من سے آپ نے بلوایا تو لیکن ذرا اس میں کچھ تو نہیں ہو گیا. یہ میرے اکابر انہیں مولانا تھانوی تھے. بیان فرما رہے تھے درمیان میں انہوں نے فرمایا کہ یہ بات مجھ سے ہی سنو گے، اور نہیں سنو گے. کوئی حالانکہ خاص بات تو نہیں تھی، وہ ہے بھی بعض کلمات ایسے ہوتے جو نہیں معلوم. اس انداز سے آتا. تھوڑی دیر بعد فوراً متوجہ ہوئے، یوں فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے زبان سے کیا جملہ نکلے گی، مجھ سے ہی سنو گے میں تو اس میں ہو جاؤں گا. یہ تھے. اور کتنے لوگ ہم لوگ بیان بازی کرتے ہیں، واہ بھائی اب بڑا اچھا بیان کیا، بڑا اچھا، اور خوش ہوتے ہیں. میں تو اس میں مبتلا ہو جاؤں گا. وہی ہے کہ انہوں نے اچھی نفس کیا، اپنے نفس کی اصلاح کی، قول میں بھی فعل میں عمل میں بھی ہر اس میں اصلاح کی. آج ہم لوگ اس سے بالکل غافل ہیں، اسی لیے بیعت کے فائدے ختم ہو رہے ہیں. مستحبات پہ ورت ہو رہا ہے، بیعت ہونا مستحب واجب ہی نہیں، اصلاح واجب ہے. بیعت سے یہی تھا کہ اپنے تصحیح نفس کرو، نفس کی اصلاح کرو، عادات میں شریعت میں موافق ڈھالو. یہ ہے بیعت. یہ تھا اگر نے ہاتھ پاس دے دیا توبہ کر لے، یہ کون سی بیعت ہے؟ اسی لیے لوگ ایسے لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں. ارے فلاں بزرگ بھائی تھے، ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں وہ کام نکالنے کے لیے کہ فلاں سے بیعت ہے. بھائی تو قابل اعتماد ہے، یہ قابل اعتبار ہے، یہ اس لیے فلاں بزرگ میں تعلق ہے. یہ دھوکہ دیا، امت اسی بات جا رہی ہے. تو اس لیے اللہ اپنے آپ کو ان سے بچاؤ. جس کام میں تم کو اللہ نے دیا ہے، جو بھی شعبہ ہو، پڑھانے کا بھی، اور جو اس میں لگو انہوا کے ساتھ. یہ سوچ اللہ نے مجھے ایک موقع عنایت فرمایا، علم دیا مجھے، خواہ دنیائی سے ہی علم تو ہے کم سے کم، ذریعہ معاش مجھے بنایا، میں ملازم بھی ہوں. اب اس پہ تم ناقدری کرو گے، یہ تو آج کل عام معمول ہو گیا یونیورسٹی میں، خاص طور سے ڈیمانڈ زیادہ، ڈیوٹی کم. صاحب مجھے چیئرمین ہونا چاہیے، میری یہ پرفارمنس ہے، میں نے یہ پیپر سب پبلش کیا، بس سب اس کے اندر یہی ہے کہ بس ہم کو ہونا چاہیے. قناعت بالکل نہیں. لیکن الگ ہردوان ایسے بندے موجود ہیں. میرے استاد تھے منٹو سرکل میں، حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت قابل آدمی تھے. وہ یونیورسٹی میں بہت بلایا ان کو، کہیں گئے نہیں چھوڑ کے، کہ میں تو یہیں رہوں گا. اور سب ان کے شاگرد بہت سے، وہ منٹو سرکل میں رہے، وہیں سے ریٹائر ہوئے، کہیں گئے نہیں. اور استاد بڑے پیارے، بہت اچھا پڑھانے کا انداز تھا ان کا. لیکن یہ قناعت تھی ان کے اندر. ہم کیا کریں عہدہ لے کے، ہم کو بنیاد ٹھیک کرتے ہیں. علامہ حکیم غبری الدین صاحب نور اللہ مرقدہ بنیادی کتاب پڑھاتے تھے. فرماتے میں نے اسی تو پڑھائی نہیں، کہ میں نے تو بنیاد پختہ کرنی ہے. 3rd ایئر لیتے تھے کلاس ہمیشہ، 2nd ایئر 3rd ایئر بس. کہتے میں پہلے بنیاد پختہ کرتا ہوں. اس کے لیے ہمارے استاد تھے کاظم صاحب مرحوم میتھمیٹکس کے، وہ ہمیشہ پہلے پریوس لیتے تھے. پہلے ان کو اچھی فیڈ اپ کریں گے، پڑھائیں گے، یہ قابل بنے گا. آج تو فوراً ہوتا ہے میں اتنا لائف ہے میں ایم ایس سی کلاس ملنا چاہیے. میرا اتنے سوران میں تو ایم ایس سی کلاس دو. پیسے عہدے کے لیے ہے، عہدہ اور پیسہ جو ہے یہ تو لے ڈوبے گا. قناعت ختم ہو رہی ہے. جو چیز اللہ نے دی ہے اس پہ قناعت کرو گے، انشاءاللہ کامیاب رہو گے. اسی لیے کہا بھی یہ وہ فتنے کا دور ہے، زیادہ باہر نکلو گے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. اسی لیے دوستی بنانا بہت آسان، نبھانا مشکل، بہت مشکل. کیسے اسے لے کے وقت ہی نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ والے خلوت کو ترجیح دیتے ہیں. جلوت میں آتے ہیں، خانقاہ باہر آتے ہیں، بیان کیا کہ ان کو سکھا دو، پھر چلے گئے خلوت میں چلے گئے. یہ بھی سنت طریقہ ہے، آپ نے دونوں کر کے دکھایا. ہمارا قابل کہیں معمول تھا. آج ہم لوگ جو ہیں انہیں سے وابستہ ہیں، لیکن ان کی تعلیمات تو صحیح طور پر نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا. ایک اور مرد ہمارا اجازت مجاز بیعت کی، میں تو ان میں خلیفہ ہوں،
मुहर कहते थे, तारीफ रहते अपने मैं उनका खलीफा हूँ। ये क्या खिलाफत तुम्हारी, ये कमाई कोई, ये जन्म मिला इसे, डरो अल्लाह से, क्यों कहा तुमने ज़बान से मैं उनका खलीफा हूँ। उन्होंने तो एतमाद किया कि इन पे खूब अच्छी इनके दीन में कदरदानी आ गई, ये दीन की छत में लगेंगे, वो अपनी छत लगते हैं। आज की दौर चला चल मेरी छत हो जाए बस, उसी में खलीफा खास खलीफा चल पोस्टर में लिखे रहता है। ये काबिल इस्लाम बातें हो गई, क्योंकि हमारा ताल्लुक अल्लाह वाले से नहीं रहा। सही में हम जो अल्लाह वाले डुप्लीकेट बहुत मिलेंगे, जिनका ताल्लुक अल्लाह बढ़ा होता है, वो ऐसी बात भी नहीं कहेंगे कभी। वो तो खुद देते रहते हैं, शर्मिंदा होते रहते हैं। शेख को जो इजाज़त मिली मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को, तो रोते थे, छुपाते थे, हाथ जोड़ के कहते थे मौलाना रायपुरी से कि इसकी इत्तला न कीजिएगा। जब उनके शेख ने जाते मौलाना खलील साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, और रोते थे कि कुछ जाने नहीं, मुझे गुमनाम रहने दीजिए। उन्हीं में से एक सूफी असलम जाते मुझे मनोहरा में लाते थे, मेरी खूब हाजिर हुई, ऐसा वही ठहरते थे। उनको माना फकरों से रजा दिए, ज़ार ख़ुदा रो रहे थे, मुझे गुमनाम रहने दीजिए, मुझको मत दीजिए इजाज़त, मैं तो गुमनाम ही चाहता हूँ। उन्हीं का हाल ये है कि किसी से पाए के हुजूर थे, उन्होंने सलाम पेश कराया मोहम्मद शरीफ पर, जिन्होंने सलाम पेश किया, अंदर क्या जवाब आया, वो खुद क्यों नहीं आते। ये थे वो, और खाना पकाते थे सिर्फ कि मैं अहले मदीने में खिदमत करूँगा। खाना पकाते थे, बड़े बड़े पतीले पतीले होते थे, वही बैठे सालन पका रहे हैं, दाल पका रहे हैं, और ये सब पाएंगे हुजूर। इसीलिए भाई दीन में लोगों इस नियत से अल्लाह का एक तो नेमत समझ के कि एक बहुत बड़ी नेमत दी, इंसान बनाया अल्लाह ने, नेमत दी, फिर ईमान बनाए, नवाजा। हमको ये मुसलमान हो, पक्का मुसलमान होना चाहिए, अल्लाह के वहदायत पे जो कायल हो, रज़ा कायल हो, और अमल सुन्नत मुवाफ़िक़ हो। ये है खानक़ाही निज़ाम। हर शख्स 100% सुन्नत पर अमल हो जाए, पूरी दुनिया जन्नत हो जाएगी, और ख़ुद तरजीह देंगे आखिरत को। लेकिन लगे नहीं तुम दुनिया में रहो, आफियत रहोगे, लेकिन मुझको मत भूलना, ये अल्लाह ताला वादा है, ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। तो अल्लाह ताला जब चीज़ देते हैं किसी को, तो कहते हैं भाई हमने इनको फला चीज़ दी, लेकिन इससे बंदा बन के इस्तेमाल नहीं किया, बागी बन गया, ये नाशुक्रा बंदा है, उसी का नाम कुफ्र है, उसी का नाम शिर्क है, उसी का नाम बिदअत है। हम मोमिन मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हमको तो बंदा बन के रहना चाहिए। अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करो, गुनाहों को छोड़ो, अल्लाह वाले से मिलते रहो, अपने अमाल का जायज़ा लेते रहो। ये पम्फलेट बाबी किताब जो शाये होते रहते हैं, तनकीदी तौर पे होते हैं, सब ये इससे बचो। लेकिन मुझे अलहमदुलिल्लाह से बहुत नफरत है इन चीज़ों से। बयानबाजी एक बार शुरू हो गई, जवाब हर जगह शुरू हो गया, और हर जगह लोग होते हैं हवा देने वाले भी, इसको हवा देने वाले। तुम इसीलिए जहाँ तो हो सके अपने आप को इनसे रखो। कोई चीज़ किताब चाहते रहते हैं, जी नहीं चाहता पढ़ना, क्या करें इसमें। इत्तला करो किसी को सही अंदाज से कि आपके मजमून में देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन फला जगह में ये मुझे मेरी जो है मेरी मालूमात में इसका मुलादा फरमा दें, ये खैर खाई, ये मुखलिस। इसीलिए काबिल शान ये जब कभी ऐसा कोई मजमून में कोई बात होती, इत्तला की बहुत उम्दा जवाब है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें जज़ा खैर है, तुमने निशानदेही की। और इसे तो ये वही है जिनको ज़िक्र मुनाज़त हो जाएगी, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करोगे, गुनाह छोड़ोगे, क़ल्ब में नूर पैदा हो जाएगा। अपने काम में लगे रहो, फी मत निकालो किसी, अपने काम में लगे रहो। जो सुबह हुई शाम हुई होता रहता, इसी को कहते हैं तग़य्युर और तबद्दुल। अब दिन में जो तमाज़त शुरू में थी धूप की, सूरज की, अब तो बिल्कुल नहीं।
یہ تبدل ہو گیا. اب اس کا حرارت ختم ہو رہی ہے. ایسی جوانی میں بہت تیز دھوپ ہوتی ہے، وہ جوانی کہلاتی ہے. اس کے بعد پھر جب بالکل سورج ڈوبنے لگتا ہے کوئی اس کے اندر گرمی رہتی ہی نہیں ہے. یہ بڑھاپا. جوانی میں تو بہت ہی سورج ہے، شباب پر ہے، اس وقت تیز دھوپ ہے نا، ایسی اس کو حرارت ہوتی بدن کے اندر، اس پہ انواق ہوتا ہے اس کو وہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے جب اس کا ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے پھر معلوم ہوا کہ وہ جو ہے کمی آنے لگی، بڑھاپا آ گیا. تو نماز کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، ذکر کے معمول، جس شعبے میں جس کام میں لگو ایمانداری دیانتداری سے کام کرو. خیانت کرو گے پکڑ لے جاؤ گے. کوئی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سمیع بصیر علیم خبیر. اس پہ ہونا چاہیے. یہ جو ہے استحضار ہو، دل میں بیٹھ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، خبیر ہے، علیم ہے. تو وہ بھی گناہ بھی نہیں کر رہا، ڈرے گا، ہر قدم پر ڈرے گا. آج ہمارا ڈر نکل گیا. ہمیں دیکھا جاتا ہے، ہوتی رہتی، سب چلتا رہتا ہے. چلو ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں، دستخط کر دیے، کون پوچھنے والا ہے؟ چیئرمین پوچھنے سے ٹھیک تم پوچھ لے جاؤ وہاں پر. اتنی روزی تمہاری حرام ہو گئی، کون حج کرتا ہے؟ اس لیے استغفار کرو، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور تلاوت ضرور کرو، چاہے تھوڑی صحیح ہے. تلاوت کرو گے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. کلام ان کا، زبان میری ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کا کلام کی طرح بہت بڑی نعمت دے دی ہے. کہتے یہ محرومیت کی بات ہے جو تلاوت نہیں ہو رہی. اس سے پناہ اللہ سے پناہ چاہتے ہیں. آپ جو نعمت اثر نہ کیجیے گا، مجھے توفیق دیجیے، عمل کی توفیق دیجیے. اسی لیے روزانہ یہ سننا تھا، دیکھو بھائی گناہ سے بچتے رہو، اپنے آپ کو طاعت پہ لگاؤ، جو کام کرو دیانتداری سے کرو، ایمانداری سے کرو، کیونکہ ہم کو اگلی منزل جانا ہے، وہاں بھی پاسپورٹ ہو جائے گی. پیشی ہوتی رہتی ہے. اگر بعض وہ مقدمات ہوتے ہیں جو کہ بہت پرانے ہوتے ہیں لیکن 80 پیشی ہوگی ان کی، اب وہ انہیں بالکل خیال بھی نہیں آتا ہے. ایسی میدان محشر میں ہو جائے گا معاملہ. یہ ہم کو سمجھتے نہیں، اس سے ہم بھول چکے ہیں. وہاں تو یاد دلا دیا جائے گا کہ تم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا، تم نے اب سے جواب دو. اسی لیے استغفار جو کرو گے سالک کے لازم ہے، یہ فرض ہے یہ کہ استغفار کی کثرت کرے. سلوک طے کرنا چاہتے ہو استغفار میں لگو، اللہ تعالیٰ سے قرب چاہتے ہو استغفار میں لگو. اسی لیے برابر توبہ کی توفیق ہو جائے گی، انشاءاللہ کام بن جائے گا. تو نماز کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، گناہوں سے بچو. یہ آج خلاصہ ہے. دعا کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا مولانا اللهم عفو طيب ورحمن اللهم تنصر صلی اللہ تعالی. چلو شروع.